السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سورۃ الزمر آیت نمبر 49 تا 52، سبق نمبر 5۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون۔ فإذا مس الإنسان ضر، پھر جب پہنچتی ہے انسان کو کوئی تکلیف، دعانا تو وہ ہمیں پکارتا ہے، ہم سے دعا کرتا ہے۔ ثم اذا خولناہ نعمة منا، پھر جب ہم اس کو عطا کر دیتے ہیں کوئی نعمت، منا اپنی طرف سے، قال تو وہ کہتا ہے، انما اوتیتہ علی علم، کہ میں یہ نعمت دیا گیا ہوں، علی علم، علم کی بنیاد پر، بل ہی فتنۃ، بلکہ یہ نعمت کا ملنا یہ اس کے لیے آزمائش ہے، وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، اور لیکن ان میں سے اکثر جو ہیں وہ اس حقیقت کو جانتے نہیں ہیں۔ قد قالها، تحقیق یہی بات کہی تھی، الذین من قبلہم، ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، فما اغنی عنہم، تو نہ کام آیا ان کی طرف سے، ما کانوا یکسبون، جو کچھ بھی وہ کمایا کرتے تھے۔ فَأَصَابَهُمْ سَیِّئَاتُ مَا کَسَبُوا، تو پہنچے ان کو وبال ان برائیوں کے جو برائیاں انہوں نے کی تھیں، والذین ظلموا من ہؤلاء، اور ان لوگوں کو بھی جنہوں نے ظلم کیا ان کافروں میں سے،
یعنی یہ جو مکہ کے کافر ہیں، سَيُصِيبُهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا، ان قریب ان کو بھی پہنچیں گے وبال ان برائیوں کے جو برائیاں انہوں نے کی ہیں، وَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ، اور وہ ہرگز نہیں ہیں ہمیں عاجز کر سکنے والے۔ اولم یعلموا، اور کیا انہوں نے اس حقیقت کو نہیں جانا، ان اللہ یبسط الرزق، کہ بے شک اللہ تعالی ہی فراخ کرتا ہے رزق کو، لمن یشاء، جس کے لیے وہ چاہتا ہے، وَيَقْدِرُ، اور وہ تنگ کر دیتا ہے جس کے لیے وہ چاہتا ہے۔ اِنَّ فِي ذَلِكَ، بے شک اس میں، لَآیَاتٍ، یقیناً بہت بڑی بڑی عبرت کی نشانیاں ہیں، لِقَوْمٍ یُؤْمِنُونَ، ایسی قوم کے افراد کے لیے کہ جو ایمان لاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر ان آیات میں ایک کافر اور مشرک انسان کی ایک اور بری خصلت کا تذکرہ کیا ہے۔ ایک بری خصلت اس کافر اور مشرک انسان کی وہ پیچھے بیان ہوئی ہے جو ہم نے پچھلے سبق میں وہ خصلت پڑھی تھی۔ پچھلے سبق میں اللہ تعالیٰ نے ان کی ایک بری خصلت اور گندی عادت یہ بیان فرمائی کہ مشرکین کے سامنے جب اکیلے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو اس وقت ان کے دل تنگ پڑ جاتے ہیں، ان کے مزاج بگڑ جاتے ہیں اور یہ پریشانی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ لیکن جب ان کے سامنے اللہ کے سوا اور ہستیوں کا ذکر کیا جائے، ان کے تذکرے ہوں، ان کی کہانیاں اور قصے بیان ہوں اور ان کی کرامتوں کا بیان ہو تو ان کے دل کی کلی کھل جاتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کی ایک بری خصلت وہ پچھلی آیات میں بیان فرمائی۔ آج جو ہم آیتیں پڑھ رہے ہیں اس میں اس کافر اور مشرک انسان کی ایک اور بری خصلت کا بیان ہے، اور وہ کون سی بری خصلت ہے؟ فرمایا کہ جب اس کافر اور مشرک انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی مصیبت اس پر آ جاتی ہے، کوئی مثال کے طور پر کوئی تنگ دستی کا معاملہ بن گیا، فقیری آ گئی، حالات ٹائٹ ہو گئے، یا کوئی بیماری کا معاملہ بن گیا، یا پھر کوئی سیلاب آ گیا، کوئی طوفان آ گیا، کوئی اس طرح کی کوئی کیفیت بن جائے کہ جو کوئی مصیبت ہے یا پریشانی ہے
کوئی تکلیف دہ معاملہ ہے تو اس تکلیف دہ موقع پر یہ کافر اور مشرک انسان کیا کرتا ہے؟ تو اس وقت وہ اپنے سارے معبودوں کو بھول کر وہ خالص اللہ کو پکارنے لگ جاتا ہے۔ کس کو پکارتا ہے؟ خالص اللہ۔ اللہ تعالی نے قرآن مجید کے اندر سورہ یونس کے اندر بھی یہ مضمون بیان کیا ہے۔ فرمایا اس وقت اس کا انداز پتہ کیا ہوتا ہے؟ اس وقت یہ اللہ کے سامنے فریادیں کر رہا ہوتا ہے، گڑ گڑا رہا ہوتا ہے، کبھی کھڑے کھڑے اللہ سے دعائیں، کبھی لیٹے لیٹے اللہ کو پکارتا ہے، اور کبھی بیٹھا بیٹھا اللہ کے سامنے گڑ گڑا رہا ہوتا ہے۔ اس وقت اس کی حالت یہ ہوتی ہے جب اس پر مصیبت آتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر کیا ہوتا ہے کہ ثم اذا خولناہ نعمتا منا، کہ پھر ہم جب بطور آزمائش ہم اس کی دعا قبول کر کے پھر اس مصیبت کو دور کر دیتے ہیں، اس کو اس پریشانی سے نجات دے دیتے ہیں، اور پھر ہم اس پر اپنی طرف سے فضل و کرم بھی کر دیتے ہیں، تو فرمایا پھر اس کافر اور مشرک انسان کا رویہ کیا ہوتا ہے؟ فرمایا اس وقت یہ یکسر اللہ کو بھول ہی جاتا ہے کہ تو کون اور میں کون، اب بالکل اللہ یاد نہیں۔ سورہ الزمر اور پیچھے 8 نمبر آیت ہے، فرمایا وَنَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُوهُ مِنْ قَبْلُ، کہ جس کو وہ پہلے رب جس کو اللہ کو پکار رہا تھا اب وہ اس اللہ کو بھول ہی گیا ہے، اب اس کو وہ اللہ یاد ہی نہیں ہے۔ کب؟ جب وہ مصیبت دور ہو گئی، وہ پریشانی ٹل گئی اور اس تکلیف سے نجات مل گئی، اب وہ بالکل اللہ کو بھول گیا۔ تو یہ جو بری خصلت ہے، یہ بری خصلت کس کی ہے؟ ایک کافر اور مشرک انسان کی۔ بات سمجھ آئی نا؟ اللہ تعالیٰ نے ایک مومن کا جو رویہ بیان کیا ہے نا، مومن کا رویہ ہرگز یہ نہیں ہوتا۔ مومن کے اوپر اگر کوئی تکلیف آتی ہے تو وہ تکلیف کے موقع پر بھی اللہ کا ہی در کھٹکھٹاتا ہے، اللہ کے ہی در پہ وہ صدا لگاتا ہے، اللہ کو ہی پکارتا ہے، اللہ کو ہی یاد کرتا ہے۔ اور اگر وہ مصیبت ٹل جائے، حالات نارمل ہو جائیں، تو اس وقت بھی وہ صرف اور صرف اللہ کے ساتھ ہی اپنا رابطہ رکھتا ہے اور اللہ کو ہی راضی کرنے والے کام کرتا ہے۔ وہ تکلیف کے موقع پر بھی اللہ کو نہیں بھولتا اور وہ خوشی کے موقع پر بھی اللہ کو نہیں بھولتا۔ یعنی تنگ حالی میں اور خوشحالی میں دونوں کیفیتوں میں مومن کا رویہ وہ بہت اچھا ہوتا ہے۔ تکلیف آ جائے وہ صبر کر کے اللہ سے اجر لے لیتا ہے، اور اگر کوئی خوشی مل جائے تو وہ اللہ کا شکر ادا کر کے اللہ سے اجر لے لیتا ہے۔ ایسا ہی ہے نا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کا تو معاملہ ہی بڑا زبردست ہے
کہ اگر اسے تکلیف آ پہنچے تو صبر کرتا ہے، تب بھی اللہ سے اجر لے لیتا ہے، اور اگر کوئی خوشی ملتی ہے تو وہ صبر کا اس وقت شکر کرتا ہے، تب بھی اللہ سے اجر لے لیتا ہے۔ تو مومن جو ہے وہ دونوں صورتوں میں فائدہ مند رہتا ہے، لیکن جو کافر ہوتا ہے، مشرک ہوتا ہے، نافرمان ہوتا ہے، باغی ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا وہ نافرمان انسان ہوتا ہے، اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے کہ جب اس پر مصیبت آتی ہے تو اس وقت وہ کس کو پکارتا ہے؟ اللہ کو پکارتا ہے، اور جب اس پر کوئی خوشحالی آ جاتی ہے، مصیبت ٹل جاتی ہے، اللہ مصیبت سے نجات دے دیتا ہے، تو اس وقت وہ اللہ کو بھول جاتا ہے اور پھر وہ اپنے انہی جھوٹے معبودوں کو پکارنے لگ جاتا ہے اور ان کی ہی دہلیز پہ جا چمٹتا ہے، تو اس وقت وہ اللہ کو یکسر بلا دیتا ہے۔ کیوں بھی بات سمجھ آئی نا؟ یہ کس کا رویہ ہے؟ یہ ایک کافر کا، مشرک کا رویہ۔ فرمایا فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا، جب پہنچتی ہے انسان کو کوئی تکلیف، دعانا تو وہ ہمیں پکارتا ہے۔ جب کسی کافر کو، مشرک کو تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اس وقت کس کو پکارتا ہے؟ کس کو پکارتا ہے؟ دعانا، وہ ہمیں پکارتا ہے۔ فرمایا ثم اذا خولناہ نعمتا منا، پھر جب ہم اس کو اپنی طرف سے کوئی نعمت عطا کر دیتے ہیں تو فرمایا اس وقت وہ کیا کہتا ہے؟ انما اوتیتہ علی علم، کہ سوائے اس کے نہیں کہ میں تو یہ نعمت دیا گیا ہوں اپنے علم کی بنیاد پر، میرا یعنی کمال کا ہنر تھا، میں نے اپنی ذہانت کو استعمال کیا، یہ تو میری ذہانت کا کمال ہے، یہ تو میرے ہنر کا کمال ہے۔ اگر دولت مل جائے تو یہ کہتا پھرتا ہے کہ میرے پاس دولت کمانے کے ٹرک ایسے ہیں، میرے پاس ہنر ایسا ہے کہ میں اس ہنر کی بنیاد پر دولت کما لیتا ہوں، اور اگر شفا مل جائے تو بھی اللہ کو بھول جاتا ہے، کہتا ہے کہ یہ فلاں کی طب کا کمال ہے، فلاں ڈاکٹر کا کمال ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، اس وقت وہ اللہ کا نام لینا بھی گوارا نہیں کرتا، اللہ کا نام لینا بھی نہیں، کہ بھائی اللہ نے شفا دی ہے اور اللہ نے وسیلہ فلاں ڈاکٹر کو بنایا ہے، یہ اللہ نے دولت عطا کی ہے اور اللہ نے اس کے لیے ذریعہ فلاں چیز کو بنایا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ اس وقت پھر اس کا یہ رویہ ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم اس کو نعمت عطا کرتے ہیں، پھر وہ اس طرح کرتے ہیں۔ کیوں بھی بات سمجھ آئی ہے نا؟ اچھا، اب توجہ ہے نا؟ ماشاءاللہ آپ کے سامنے سبق کھلا ہوا ہے، آیت آپ کے سامنے ہے، ذرا ترجمہ دوبارہ سننا۔ فرمایا فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ، تو یہاں الانسان سے کون سا انسان مراد ہے؟ کافر انسان مراد ہے یا مومن انسان مراد ہے؟ کافر انسان مراد ہے۔ بات سمجھ آئی نا؟ کون سا انسان مراد ہے؟ کافر۔ فرمایا پس جب اس کافر انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو دعانا، تو اس وقت وہ کس کو پکارتا ہے؟ وہ ہم کو پکارتا ہے، ہمیں پکارتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے یہ کافروں کا ذکر کیا ہے، مشرکوں کا ذکر کیا ہے،
کہ کافروں کے اوپر بھی اگر کوئی مصیبت آ جاتی، کوئی پریشانی آ جاتی، کوئی تکلیف آتی، تو اس پریشانی کے موقع پر وہ کس کو پکارا کرتے تھے؟ اللہ کو پکارا کرتے تھے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو کافر ہیں نا، جب کبھی سمندر میں جاتے، طوفان آ جاتا اور ان کی کشتیاں اور ان کے جہاز بھنور میں پھنس جاتے تھے، تو اس وقت یہ اللہ کو پکارتے تھے، خالص اللہ کو پکارتے تھے۔ یہ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کہ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اس وقت خالص دل کے ساتھ، بڑے خلوص کے ساتھ وہ اللہ کو پکارا کرتے تھے۔ جناب اکرمہ بن ابی جہل کا واقعہ شاید آپ بھائیوں نے سنا ہو، بڑا مشہور واقعہ ہے کہ جس وقت مکہ فتح ہوا تو اس وقت سارے لوگ یعنی جو تھے نا بڑے بڑے بہادر بھی، وہ بھی وہاں سے تتر بتر ہو گئے۔ تو ان کافروں میں ایک اکرمہ بھی تھا جو ابو جہل کا بیٹا تھا، یہ وہاں سے بھاگا اور جہاں پر اب جدہ کا ایئرپورٹ ہے نا، یہاں پر آیا اور یہاں کشتیاں تھی کھڑی، اور یہاں ایک کشتی پہ سوار ہوا، کچھ اور بھی سوار ہوئے اور کشتی آگے چلنے لگی۔ جب کشتی کافی آگے چلی گئی نا، طوفان آ گیا۔ اب کشتی کے اندر بیٹھے سارے لوگ اب بولنے لگے کہ اے محمد کے رب، ہمیں اس وقت اس طوفان سے، اس مصیبت سے ہمیں نجات عطا فرما۔ اب وہ اکرمہ جو تھا نا، اس کو نہیں پتا تھا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، یہ کیا بات۔ وہ اصل میں کافر تھا اور اندر سے باہر سے کافر تھا مکمل طور پر، اور اس کا عقیدہ بھی وہی تھا جو اس کی زبان پہ۔ اس نے ساروں سے پوچھا یہ کیا تم کہہ رہے ہو کہ اے محمد کے رب اس وقت ہمیں مصیبت سے نجات عطا فرما۔ کہنے لگے باہر تو تم اپنے لات کو پکارتے ہو، منات کو پکارتے ہو، عزا کو پکارتے ہو اور حبل کو آوازیں دیتے ہو، ان کو کہتے ہو یا لات المدد، یا عزا المدد۔ اس وقت تم ان کو مدد کے لیے پکارتے ہو، ان سے مدد طلب کرتے ہو، اور اب مصیبت آئی ہے تو اب لات کدھر گیا، منات کدھر گیا، حبل کدھر گیا، وہ 360 ہمارے معبود کدھر گئے، اب ان کو کیوں نہیں پکار رہے؟ تو وہ کہنے لگے اے اکرمہ تو بڑا بھولا ہے، تجھے پتہ نہیں نا، اصل میں جب اس طرح کی کوئی سیریس مصیبت آ جاتی ہے نا تو اس وقت محمد کے رب کے سوا کوئی نہیں بچا سکتا، کوئی اس وقت نہیں بچا سکتا۔ میرے بھائیوں اس وقت وہ اکرمہ جو تھا نا، بات اس کو ساری سمجھ آ گئی، اس نے دل ہی دل میں یہ بات ٹھان لی اور ارادہ کر لیا کہ آج اللہ نے مجھے اس طوفان سے اگر نجات دے دی اور میں سلامتی کے ساتھ کنارے جا لگا تو میں سیدھا جا کر محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھوں گا، اسلام قبول کروں گا، میں اپنے آباء و اجداد کا وہ کفر شرک والا عقیدہ چھوڑ دوں گا۔ لو اللہ نے کرم کیا اور اللہ نے ان کو نجات دی، اور یہ اکرمہ سیدھا آیا مکے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ پر اس وقت قبضہ ہو چکا تھا، تو اس نے اپنی بیوی کے ذریعے پیغام بھیجا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ جا کر پیغام لے کر جائیں، کیونکہ اللہ کے نبی نے جن لوگوں کے نام لے کر اعلان کیا ہوا تھا نا کہ یہ افراد جہاں ملے ان کو قتل کر دو، ان افراد میں ایک اکرمہ بھی تھا، ان افراد میں ایک اکرمہ بھی تھا رضی اللہ عنہ۔ تو اس نے اپنی بیوی کو کہا کہ تم جاؤ، جا کر میرے لیے معافی کی
درخواست کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کی بیوی گئی، جا کر کہا اللہ کے رسول ایک بہت بڑا مجرم ہے، معافی کی درخواست لے کر آئی ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جاؤ، میں نے اکرمہ کو معاف کیا، اس کو کہو آ جائے مکہ۔ میرے پیارے بھائیوں، آپ نے غور کیا کہ کافروں پر جب کوئی بڑی سنجیدہ اور سیریس قسم کی مصیبت آتی تھی تو اس وقت وہ کس کو پکارا کرتے تھے؟ اللہ کو پکارا کرتے تھے۔ لیکن میرے بھائیوں، بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے، اور یہ بات کہے بغیر گزارا بھی نہیں، عقیدہ نہیں سمجھایا جا سکتا کہ آج کچھ اسلام کے دعوے دار اور اسلام کا دعویٰ کرنے والے اور پھر اپنے آپ کو مسلمان سمجھنے والے، مسلمانوں کی صفوں میں اپنا شمار کرنے والے، ان کا حال یہ ہے کہ یہ جتنے مرضی طوفان میں پھنس جائیں، کسی بھی مصیبت میں یہ مبتلا ہو جائیں، مرتے مرتے مر جائیں گے، اس وقت بھی غیر اللہ کو پکارنا نہیں چھوڑے، اس وقت بھی غیر اللہ کو پکارنا نہیں چھوڑے۔ کیوں بھائی بات سمجھ آئی ہے نا؟ آپ میں سے کسی بھائی نے یہ کبھی جملہ سنا ہے یا بہاء الحق بیڑا تک؟ یعنی اس وقت ہمارا بیڑا جو ہے نا وہ بھنور میں طوفان میں پھنسا ہوا ہے، تو اے بہاء الحق آئیے اور ہمارے اس بیڑے کو دھکا لگائیں تاکہ ہم کنارے پہ لگ جائیں۔ یا بہاء الحق بیڑا۔ اچھا، آپ میں سے کسی نے یہ جملہ بھی سنا ہوگا کہ مولا علی اے شیر خدا میری کشتی کو پار لگا دینا۔ مولا علی اے شیر خدا میری کشتی کو پار، یہ کون ہے؟ یہ کافر کہہ رہا ہے کہ نام نہاد مسلمان کہہ رہا ہے؟ یہ نام نہاد مسلمان کہہ رہا ہے، یہ مسلمان ہونے کا دعوے دار یہ جملہ کہہ رہا ہے۔ اچھا، یہ جملہ بھی آپ نے سنا ہوگا کہ اکثر آپ نے کئی جگہ پہ پڑھا بھی ہوگا کہ لے 11ویں والے دا نام تے ڈوبی ہوئی تر جائے گی۔ لے 11ویں والے دا نام تے ڈوبی ہوئی تر جائے گی۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ سارے جملے کن کے ہیں؟ یہ نام نہاد مسلمانوں کے جملے ہیں۔ یہ مسلمان ہیں کہ جب ان پر مصیبت آتی ہے اس وقت بھی یہ اپنے رب کو نہیں پکارتے، اس وقت بھی یہ غیر اللہ کو پکارتے ہیں، اپنے جھوٹے معبودوں کو پکارتے ہیں۔ تو میری بات آپ سمجھے ہیں؟ چند دن پہلے کی بات ہے کہ وہ ایک کراچی والی ہے نا سرکار، کراچی والی، اللہ اکبر، بہت بڑا نیٹ ورک بنایا ہوا ہے، وہ جناب ایک ٹی وی چینل بھی جناب چلا رہے ہیں، میرا خیال ہے اشارہ سمجھ لیا ہے نا۔ تو اب وہ جو کراچی والی سرکار ہے، میں نے خود یہ کلپ سنا ہے، خود سنا ہے، اور وہ پتہ ہے کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ رہا ہے کہ اگر کسی کو جسم کے کسی حصے پر اگر تکلیف ہو، کسی کے گھٹنے میں درد ہو یا کسی کے بازو میں درد ہو، سر میں درد ہو یا کسی کو کسی جسم کے حصے پہ درد ہو، تو پتہ ہے وہ کیا پڑھے؟ وہ یہ پڑھ کر 3 دفعہ وہ اپنے اس ہاتھ رکھے اور ہاتھ رکھ کر وہ 3 دفعہ یہ پڑھے، یاد آتا اندھیری رات دور ہو میرے گھٹنے کا درد دور ہو۔ یاد آتا اندھیری رات دور ہو میرے گھٹنے کا درد دور ہو۔ آئے میرے اللہ، آپ اندازہ کریں کہ یہ جناب بہت بڑے دین کے دعوے دار، دین کے ٹھیکیدار اور دین کے بہت بڑے عالمی مبلغ دین کے، اور دیکھ لو لوگوں کے عقیدوں کا کیسا ستیہ ناش کر رہے ہیں۔ میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر، میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اب ان جاہلوں کو قرآن اور حدیث پڑھنا نصیب ہو تو کوئی بات سمجھ آئے، جنہوں نے ساری زندگیاں وہ کفر اور شرک والی کتابیں پڑھ گزار دی، اب ان کو کیا پتا کہ اصل عقیدہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جب کسی کو کسی جسم کے حصے میں درد ہو وہاں ہاتھ رکھے اور 3 دفعہ یا 7 دفعہ وہ پڑھے اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس کی درد کو دور کر دیتا ہے۔ دم تو یہ تھا، اب وہ کیا بتا رہا ہے کہ یاد آتا صاحب اندھیری رات دور ہو میرے گھٹنے کا درد دور ہو، کہتے ہیں جس جگہ پہ درد ہو اس جگہ کا نام لے کر کہے داتا صاحب کو کہ میرے بازو کا درد دور ہو، میرے سر کا درد دور ہو۔ اب یہ دیکھو یہ درد، کیوں پہ میری بات آپ سمجھے ہیں نا؟ آپ مجھے بتائیں کہ اس طرح کی کوئی بات اگر کوئی سبق میں کرتی جائے یہ کوئی اختلافی بات تو نہیں ہے نا، یہ تو قرآن کی آیت ہے۔ میرے بھائیوں اصل بات یہ ہے کہ ذرا میرا ایک جملہ غور سے سننا، بڑے غور سے، اور یہ جملہ میرا اپنا نہیں ہے، ہمارے ایک استاد ہیں وہ یہ جملہ بولا کرتے ہیں، وہ فرمایا کرتے ہیں کہ اصل بات یہ ہے کہ ان کا جو شرک تھا نا، ان کا شرک صرف ایک رسمی تھا اور رواجی تھا، جبکہ ان کا شرک جو ہے یہ نظریاتی ہے اور اعتقادی ہے۔ نہیں بات سمجھ آئی؟ وہ صرف ایک رواجی طور پر مشرک تھے، بس باپ دادا کو دیکھا کہ وہ لات کی پوجا کر رہے ہیں، منات کے دربار پہ جا رہے ہیں، عزا کے آستانے پہ حاضری دے رہے ہیں، بس ان کی دیکھا دیکھی وہ بھی جا، لیکن ان کا جو شرک ہے وہ رواجی نہیں ہے بلکہ اعتقادی شرک ہے۔ تو میرے بھائیو اللہ نے ارشاد فرمایا فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ۔ ٹھیک ہو گیا نا کہ یہ تو میرے ہنر کا کمال ہے، میرے علم کا کمال ہے، یہ تو میری ذہانت کا کمال ہے۔ اچھا پھر آپ نے کبھی سوچا اس پہ کہ ایک آدمی اگر اس پر کوئی مسئلہ بن جائے نا اس کی توقعات کے خلاف، سمجھے نا؟ مثلا ایک آدمی ہے وہ انٹرویو دینے کے لیے گیا، انٹرویو پاس نہیں ہو سکا، سمجھے نا؟ کسی ٹیسٹ کو دینے وہ نہیں ٹیسٹ میں کلیئر، تو بعد میں آ کر پتہ کیا کہ اللہ کا حکم، اللہ کی مرضی، اچھا لیکن یہ کلیئر ہو جاتے پھر وہ بادشاہ محنت ہی بڑی کی سی، بڑی محنت کی سی، بڑیاں راتاں جاگ کے جناب میں، یعنی اگر کوئی نعمت ملے تو اس کا یعنی سارا کریڈٹ اپنی ذات کو، اور اگر کوئی توقع اور اپنی منشا کے خلاف مسئلہ ہو جائے تو پھر جی اللہ کا حکم، پھر اللہ کی اس کو اللہ کی طرف منسوخ کر دے۔ فرمایا انما اوتیتہ علی علم، کہ یہ تو میرے علم کی بنیاد پہ ہے۔ اللہ نے فرمایا نہ تو جھوٹ بولتا ہے، یہ تیرے علم کی بنیاد پر نہیں ہے۔ اگر ہم نے تجھے کوٹھی دی ہے، تجھے بنگلہ دیا ہے، تجھے کار دی ہے، تجھے فیکٹری دی ہے، کارخانہ دیا ہے، تجھے اولاد کی نعمت سے نوازا ہے، اور تجھے ہم نے مال و دولت عطا کی ہے، نہ یہ مت سمجھ کہ یہ تیرے علم کی بنیاد پہ ہے۔ فرمایا بل ہی فتنۃ، یہ تو آزمائش ہے، یہ کار کوٹھی بنگلہ یہ فیکٹری کاروبار یہ کیا ہے تیرے پاس؟ یہ آزمائش ہے۔ ہم دے کر دیکھنا چاہتے ہیں کہ تو ان نعمتوں کے حاصل کرنے کے بعد تیرا میرے ساتھ رویہ کیا ہے۔
بات سمجھ آئی نا؟ اللہ کہتا ہے یہ تو آزمائش ہے، تو اس کو یہ سمجھ بیٹھا ہے یہ میرے علم کا کمال ہے۔ فرمایا بل ہی فتنۃ، بلکہ یہ ایک آزمائش ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ سورہ الزمر ہے نا، یہ سورہ الزمر آیت نمبر ہم کتنی پڑھ رہے ہیں؟ 49۔ اسی سورت کی آیت نمبر 8، اسی سورت کی آیت نمبر 8، وہاں پر بھی بالکل یہی مضمون ہے، لیکن وہاں اللہ تعالیٰ نے نا ایک بات اس کے علاوہ بھی بیان کی۔ پتہ ہے کیا؟ یہاں تو یہ فرمایا نا کہ جب مصیبت آتی ہے ہمیں پکارتا ہے، جب اس کی مصیبت ٹل جاتی ہے، نعمت مل جاتی ہے، ہمیں بھول جاتا ہے۔ وہاں اللہ نے فرمایا کہ پھر اس نعمت کو اپنی طرف منسوخ کرتا ہے، لیکن وہاں اللہ نے فرمایا کہ اس کا رویہ کیا ہوتا ہے؟ فرمایا وَجَعَلَ لِلَّهِ أَندَادًا۔ یہ آپ کھول کے دیکھ لیں سورہ الزمر آیت نمبر 8 کیا کرتا ہے؟ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَندَادًا۔ فرمایا اس وقت پھر یہ ہمارے لیے شریک بنانے لگ جاتا ہے کہ نعمت ہم نے عطا کی، فضل ہم نے عطا کیا، مصیبت ہم نے دور کی، اس پریشانی سے نجات ہم نے دی، لیکن اس وقت یہ کیا کہتا ہے؟ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَندَادًا۔ اس وقت یہ اللہ کے شریک بنانے لگ جاتا ہے، کہتا ہے یہ فلاں بزرگ کے آستانے پر گئے تھے تو شفا ملی، ہم نے فلاں یعنی کہ وہ مزار پر گئے، ہم نے حاضری دی تو ہماری مصیبت دور ہوئی، فلاں بزرگ نے توجہ فرمائی تو ہماری کشتی کنارے آ لگی۔ اس وقت پھر یہ ان آستانوں اور ان مزاروں اور ان بزرگوں اور ان ولیوں کو اللہ کا شریک بنا کر اپنی ان ساری نعمتوں کو ان کی طرف منسوب کرنے لگ جاتا ہے کہ یہ مصیبت فلاں بزرگ نے ڈالی ہے، یہ نعمت فلاں بزرگ نے عطا کی ہے۔ اس وقت اس کا یہ رویہ ہوتا ہے وَجَعَلَ لِلَّهِ أَندَادًا، اور پھر وہ اللہ کے شریک بنانے لگ جاتا ہے لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِهِ۔ اپنا تو بیڑا غرق ہے ہی ہے، لوگوں کو بھی گمراہ کر رہا ہوتا ہے اور لوگوں کو بتا رہا ہوتا ہے یہ مصیبت فلاں بزرگ کے آستانے پہ جانے کی وجہ سے ملی ٹلی، اور یہ نعمت فلاں آستانے پہ حاضری دینے کی وجہ سے مجھے نعمت ملی۔ اس وقت وہ یہ کہتا ہے کہ میرے گھر اولاد نہیں تھی، میں نے فلاں آستانے پہ جا کر دیگ چڑھائی، وہاں جا کر نیاز پیش کی، وہاں پر جا کر میں نے یہ تو مجھے فلاں آستانے سے بیٹا مل گیا۔ کیوں بھی میری بات سمجھے نا؟ دیکھ لو اللہ تعالیٰ نے نا ان مشرکوں کا سارا رویہ قرآن میں بیان کیا، قرآن میں بیان کیا۔ فرمایا وَجَعَلَ لِلَّهِ أَندَادًا لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِهِ۔ لوگوں کے سامنے ان بزرگوں کی حقائقیں اور ان کی کہانیاں اور ان کے جھوٹے قصے بیان کر کر کے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، لوگوں کو گمراہ کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ بعض لوگ او جی میرے نا سر دا ادھے سر دا درد ہی نہیں سی جاندا، میں او فلاں آستانے تے گیا، اتھوں میں دھاگا لیاندا، دھاگا بنیا تے میرے سر دی درد دور ہو۔ میرے گھر اولاد نہیں سی ہوندی، میں فلاں آستانے پہ گئی اور میں نے وہاں جھاڑو پھیرا اور پھر میرے گھر اولاد ہو گئی۔ میرا یہ مسئلہ تھا، میرا یہ مسئلہ تھا۔ اپنے سارے ان مسائل کا حل کدھر منسوب کرتے ہیں؟ غیر اللہ کی طرف، اپنے جھوٹے معبودوں کی طرف، پھر ان کی طرف نسبتیں کرتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ اس وقت مجھے کتنی ان پر مجھے کتنا غضب آتا ہے، کتنا غصہ آتا ہے، اور ظالموں نعمتیں میں عطا کروں اور تم ان کو منسوب دوسروں کی طرف کر رہے۔ کیوں بھائی؟ فرمایا بل ہی فتنۃ ولکن اکثرهم لا یعلمون، لیکن ان میں سے اکثر جو ہے وہ اس حقیقت کو نہیں جانتے۔ اللہ
اچھا بھائی مجھے یہ بتائیں کہ اللہ نے کہا ہے کہ یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ یہ میرے علم کی بنیاد پر ہے، اللہ نے کہا یہ بات اس کی غلط ہے، یہ دولت کا ملنا، نعمت کا ملنا یہ کسی کے علم کا کمال نہیں۔ اچھا کئی بڑے بڑے دانا، بڑے بڑے عقل مند اور بڑے بڑے دانشور، سمجھے نا، اچھا گھر میں بھوک ناچ رہی ہے، کیا خیال ہے؟ کیا ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ ہم اپنی روزمرہ زندگی میں نہیں دیکھتے بڑے بڑے بے وقوف، بڑے بڑے دانا، لیکن بالکل یعنی فرام ہینڈ ٹو ماؤتھ زندگی گزار رہے۔ اچھا کئی بڑے بڑے بے وقوف، کم عقل اور جن کے پاس عقل ہے لیکن دولت کے اندر کھیل رہے، دولت ہی دولت ان کے پاس۔ تو یہ کہنا کہ یہ دولت علم اور ہنر کا کمال ہے، نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ دولت کا ملنا آزمائش ہے، دولت کا نہ ملنا بھی دونوں صورتوں میں آزمائش۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا، اچھا اللہ نے کہا اکثر نہیں جانتے، تو اس کا مطلب ہے نہیں، بات سمجھو نا ذرا، کہ اللہ کہتا اکثر اس حقیقت کو نہیں، اس کا مطلب ہے تھوڑے لوگ تو جانتے ہیں نا، یعنی ایک قلیل تعداد تو اس حقیقت کو جانتی ہے۔ الحمدللہ فرمایا قد قالها، تحقیق یہی بات کہی تھی الذین، ان لوگوں نے، من قبلہم، جو ان مکہ کے کافروں سے پہلے تھے، وہ جو قوم سمود، قوم عاد، وہ جو پہلی قوموں تھے، قومیں تھی نا، ان کا بھی یہی عقیدہ تھا اور ان کا بھی یہی رویہ تھا۔ فرمایا فما اغنی عنہم ما کانوا یکسبون، تو نہ کام آیا ان کی طرف سے وہ سب کچھ جو وہ کمایا کرتے تھے، ان کی ساری کمائیاں، ان کی ذہانتیں، ان کے ہنر، ان کا سارا کچھ جب اللہ کی طرف سے کوئی پکڑ آئی تو پھر سب کچھ بیکار، کوئی بھی چیز ان کے کام نہ۔ دیکھ لو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا نا کہ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، سمجھے نا، سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ فرمایا فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا، تو پہنچے ان کو وبال ان برائیوں کے جو انہوں نے برائیاں کی۔ فرمایا جو پہلے لوگوں نے برائیاں کی ان کی برائیوں کے نتائج اور ان کی برائیوں کے وبال بھی ان کے سامنے آ گئے۔ فرمایا وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ اور ان لوگوں کے سامنے بھی وبال آ گئے کہ جنہوں نے ظلم کیا ان لوگوں میں سے، یہ ہاؤلائے اس میں اشارہ قریب کے لیے ہے، مراد یہ جو مکہ کے کافر ہیں ان میں سے جو ظالم ہے، ان کا جو ظلم، ان کا جو وبال ہے وہ بھی ان کے سامنے آ جائے۔ فرمایا وہ بھی ان کے سامنے آ گیا۔ فرمایا سَيُصِيبُهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا، ان قریب آ پہنچیں گے وبال اور نتائج ان برائیوں کے جو انہوں نے کیے، فرمایا گناہ کیے، وَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ، اور یہ بالکل بھی ہمیں عاجز کرنے والے نہیں ہیں، یہ ہمیں عاجز نہیں کر سکتے، ہمیں بے بس نہیں کر سکتے۔ فرمایا اولم یعلموا، یہ جو کہتے ہیں نا یہ میرے علم کا کمال ہے، میرے ہنر کا کمال ہے، میری ذہانت کا کمال ہے، یہ فلاں کا کمال ہے، فلاں کا کمال ہے، اللہ فرماتے ہیں اولم یعلموا،
اور کیا انہوں نے اس حقیقت کو نہیں جانا ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء، بے شک اللہ تعالیٰ ہی رزق کو کشادہ کر دیتا ہے جس کے لیے وہ چاہتا ہے، وَيَقْدِرُ، اور وہ تنگ کر دیتا ہے، اور وہ تنگ کر دیتا ہے۔ آگے پھر وہی الفاظ آئیں گے لمن یشاء، آگے پھر وہی الفاظ آئیں گے، وہ لفظ یہاں نظر نہیں آ رہے لیکن محذوف ہے۔ عبارت مکمل کس طرح ہے کہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر الرزق لمن یشاء۔ یہ قرآن مجید کا ایک انداز ہے کہ اس میں اللہ الفاظ کم سے کم الفاظ استعمال کر کے معنی زیادہ سے زیادہ سمجھانا چاہتا ہے۔ فرمایا بے شک اللہ فراغ کر دیتا ہے رزق کو جس کے لیے چاہتا ہے، وَيَقْدِرُ، اور وہ تنگ کر دیتا ہے رزق کو جس کے لیے چاہتا ہے۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ، بے شک اس میں یقیناً بہت بڑی بڑی عبرت کی نشانیاں ہیں، لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، اس قوم کے لیے کہ جو ایمان لاتے ہیں۔ اچھا بھائیو، آج کے سبق کے حوالے سے کوئی بھائی یہ بتائے کہ اس آیت میں یہ جو اللہ نے فرمایا کہ اذا مس الانسان، الانسان، اس انسان سے کون سا انسان مراد ہے؟ مسلمان یا کافر انسان؟ جی وہ والے بھائی، جی کافر انسان، ہاں۔ اچھا یہ بتائیں کہ جب مسلمان پر کوئی مصیبت آتی ہے یا مسلمان پر کوئی خوشی آتی ہے تو اس وقت مسلمان کا، ایک مومن کا رویہ کیا ہوتا ہے؟ نمبر ایک سوال ہے کہ مصیبت کے وقت مومن کا رویہ کیا ہوتا ہے؟ اسکندر سے صبر کرتا ہے۔ نمبر دو، خوشحالی کے موقع پر ایک مومن کا رویہ کیا ہوتا ہے؟ شکر ادا کرتا ہے۔ سمجھ آگئی نا بات کی؟ یہ کس کا رویہ ہے؟ مومن کا۔ اچھا جی، دوسری ایک بات یہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر کافر اور مشرک انسان کی ایک بڑی قبیح حرکت اور عادت بیان فرمائی ہے۔ وہ اللہ نے ایک قبیح حرکت اس موقع پر کیا بیان کی ہے؟ ٹھیک ہے، کوئی اور بھائی اس کو وضاحت کرے؟ جی ماشاءاللہ، ہاں جی، یہ ہے اصل جواب کہ جب مصیبت آتی ہے تو کس کو پکارتا ہے؟ صرف اللہ، اور جب خوشحالی مل جاتی ہے تو پھر اللہ کو بھول جاتا ہے، پھر اپنے کمال بیان کرتا ہے۔ اچھا جی، اچھا یہ بتائیں کہ جو کلمہ نہ پڑھنے والے مشرک تھے ان پر جب کوئی مصیبت آتی تھی تو اس وقت وہ کس کو پکارتے تھے؟ کس کو پکارتے تھے؟ جی بیٹا، اپنے اللہ کو پکارتے تھے۔ اچھا اگلا ایک سوال ہے، بڑے غور سے سننا، کہ جب ان پر کوئی خوشحالی آ جاتی تو اس وقت پھر وہ اپنے اللہ کے ساتھ کیا رویہ اپناتے؟ جی بیٹا، ہاں اپنے اللہ کو بھول جاتے تھے۔ اچھا یہ بتائیں ان کافروں کا جو شرک تھا وہ کس طرح کا تھا، اور ہمارے کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں، نام نہاد مسلمانوں کا شرک جو ہے
ان دونوں شرکوں کے اندر کیا فرق ہے؟ جی تشریف تھا رسول باجی ہاں کہ باپ دادا اس طرح کرتے تھے وہ بھی اس طرح کرنے لگے، اور آج کے نامزد مسلمانوں کا شرک ہے نظریاتی اور اعتقادی۔ اعتقادی، سمجھ آ گئی بات کی؟ یہ اعتقادی طور پر ان کا شرک ہے، یعنی اعتقادی طور پر یہ مشرک ہے۔ اچھا جی، ایک اور سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو حقیقت ہے، یہ جو مال و دولت کا ملنا ہے، یہ در حقیقت ایک علم اور ہنر کا کمال ہے یا کوئی اور چیز ہے؟ اللہ نے اس کو کیا کہا؟ جی یہ آزمائش ہے۔ یہ کیا ہے؟ اچھا یہ بتائیں، کیا صرف خوشحالی ہی آزمائش ہوتی ہے یا تنگ دستی بھی آزمائش ہے؟ جی تنگ دستی بھی آزمائش ہے۔ اچھا یہ جو موقف ہے کہ مصیبت آنے پر اللہ تعالیٰ کو پکارنا اور خوشحالی ملنے پر اللہ کو بھول جانا، کیا یہ رویہ صرف مشرکین مکہ کا تھا یا پہلے کافروں کا بھی یہ رویہ تھا؟ جی پہلے کافروں کا۔ آج کوئی ایسا بھائی ہے جو ماشاءاللہ پہلے دن تشریف